یہ اکثر جملے جو ہم بولتے ہیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، یہ مرد ایسے ہیں، ہاں ہیں، بہت سے مرد برے بھی ہیں لیکن بہت سی عورتیں بھی بری ہیں. بہت سے خاندانوں میں اگر مرد ظلم کر رہے ہیں تو اتنے ہی تقریباً نمبر ہے خاندانوں کا جس میں عورتیں ظلم کر رہی ہیں. کئی جگہ دونوں مل کے کر رہے ہیں. تو ہم کسی ایک کو، نہ ہم مرد کو کیٹیگرائز کریں کہ اس کو کونے میں کھڑا کر دو وہ مجرم ہے، نہ عورت کو کہیں کیٹیگرائز کریں کہ اس کو وہاں کھڑا کر دو وہ مجرم ہے. ہم صرف یہ سوچیں میرا رول کیا ہے. اور جتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ اپنے رول کو پہچانیں گے، جتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے کرنے والے کام کریں گے، آپ اپنے آپ کو ویلیو کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں گے نا، یہ جتنے مسئلے ہیں یہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے باہر کے مسائل کو دیکھنا ہے اور کلیئرٹی لانی ہے. ہم کلیئر نہیں ہیں. ورکنگ وومن اکثر کہتی ہیں کہ کاش میں کام نہ کرتی، اور جو گھر بیٹھی ہے وہ کہتی ہے کاش میں کام کرتی. نیو یارک میں تھی کسی کے ساتھ تو مجھے یہ پتا چلا کہ ورک فورس بہت کم ہو گیا نا کووڈ میں. اس میں بہت بڑا جو ایک نمبر تھا وہ خواتین کا تھا. شادی شدہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سنگل پیرنٹس بھی ہیں. اب وہ جب جاب پہ آتی ہیں تو جاب تو وہاں بہت ٹف ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہے نہیں وہاں پہ کہ کوئی گھر میں اور ہے فرد جو کہ بچوں کو دیکھے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو ڈے کیئر سینٹر چھوڑتی ہیں اور پھر نوکری کر پہ جاتی ہیں. اور وہاں پہ اکثر ڈے کیئر سینٹر بھی بہت مہنگے ہیں. جب کووڈ آیا اور انہوں نے سب کو کہا ورک فرام ہوم، ڈے کیئر سینٹر بھی بند ہوئے، اسکول بھی بند ہوئے، ماؤں نے کام بھی کم کیا. کچھ لوگوں نے چھوڑ بھی دیا کہ بھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، گھر میں ہیں، ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہیں ہم صبح صبح نکلتے تھے، بچوں کو بھی روتے دھوتے گاڑی میں ڈالتے تھے، ڈے کیئر سینٹر چھوڑتے تھے، سارا دن کام کرتے تھے، گھر میں میاں کی بھی باتیں سنو، سنگل پیرنٹ ہیں تو پھر ڈبل لوڈ لو. اس کے علاوہ آفس جاؤ تو باس کی بات سنو، پروجیکٹس پہ کام کرو، اپنے بچے کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے، اپنی فرسٹریشن الگ ہو رہی ہے، اور اتنا پیسہ ہمارا ڈے کیئر سینٹر میں لگ رہا ہے. اور اب جب ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے بھی پرسکون ہیں، ہم بھی آرام سے ہیں، شوہر کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور خرچہ کم ہو رہا ہے. تو بہت سی خواتین نے ورک فورس میں آنے سے انکار کر دیا. آئیڈینٹی اپنی اسٹیبلش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی کوئی بھی رول آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا کیا آئیڈینٹی دیتا ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں کہا گیا ہے امپاور ہو. امپاور ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم آزادی چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ میری آزادی ہو، خود مختاری ہو، میری بھی کوئی بات سنے، مجھے بھی کوئی سمجھے. اس کے لیے یہ ٹرم ہے امپاور ہونا. امپاور کیسے ہوں گے آپ؟ امپاور ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کے اندر ہم قوت محسوس کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب شوہر سے بات کرنے لگتے ہیں تو ان کو پھندا لگ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولنا ہے؟ آپ سوچ کے بھی جائیں نا، بڑی آپ نے پلاننگ بھی کی، اور جب آپ بات کرنے لگے انہوں نے 2-3 باتیں ہی بولی، آرام سے ہی بولی، لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی سچویشن ان کو کیسے سمجھاؤں. تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھندا لگتا ہے نا، رونا آ جاتا ہے نا، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب آپ امپاورڈ نہیں ہیں. جو امپاورڈ انسان ہوگا نا وہ اپنی بات کو بہت آرام سے، آسانی سے کنوے کر سکے گا، بتا سکے گا. موقع کی مناسبت سے ظاہر ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دائرہ کار دیا اس میں رہتے ہوئے. دوسرا یہ اپنے اندر اعتماد رکھنا کہ میں پاگل اور جھلی نہیں ہوں، جو اکثر خواتین کو سننے کو ملتا ہے. تمہیں نہیں پتا. میں ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ جب کوئی چیک کروانے کے لیے آتے ہیں، کپل آتا ہے بچے کو چیک کرانے آتے ہیں، تو اکثر جب ہسبینڈ بولتے ہیں اور کئی دفعہ ساس ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں اس کو نہیں آتا. وہ جو ماں ہے نا اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہیں پتا، ہم آپ کو ساری بیماری بتاتے ہیں. تو میں ان کو اکثر کہتی ہوتی ہوں ایسے کرتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا، لیکن کیونکہ یہ ماں ہے، ماں کے ساتھ بچے کا ایک اسپیشل بانڈ ہوتا ہے، ماں زیادہ باتیں محسوس کرتی ہے، اس کو ڈیل بھی کر رہی ہے، تو مجھے ماں سے پوچھنے دیں، اگر کوئی چیز مس ہوئی تو آپ ضرور بتائیے گا. اور ماں نہ ڈر ڈر کے کبھی شوہر کو دیکھتی ہے، کبھی ساس کو دیکھتی ہے، جو ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ ڈر ڈر کے کچھ بتاتی ہے. اس کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے. ہم امپاورڈ ہو کہ ہم کانفیڈنٹلی اپنی بات کر سکیں کہ ہاں بالکل میں بتا سکتی ہوں. کئی دفعہ گائنی کے وارڈز میں ہم نے دیکھا ہے کہ
شوہر کھڑا ہو کے کہتے ہیں میں لیڈی ڈاکٹر کو سمجھاؤں گا، میری بیوی کو سمجھانا نہیں آتا. کیا یہ شوہر خراب ہے جو ایسے کہہ رہے؟ مسئلہ کس کا ہے؟ عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ جی اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اپنی بات کر سکتی ہوں. وہ کیوں ایکسیپٹ کرتی ہے جب اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم کم عقل ہو؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں آپ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، کچھ ایریاز میں آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، کچھ میں بچے بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی جب بچے آپ کے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں یا فیملی کے اور افراد ہوتے ہیں. لیکن کانفیڈنٹ ہونا، اپنی پیرنٹنگ پہ اعتماد ہونا. اب اگر آپ نے کمرے کی صفائی کی ہے اور کوئی آ کے کہہ دے کہ صفائی نہیں کیا تم نے، اب اگر کسی کو او سی ڈی ہے تو آپ اپنی امپاورمنٹ چھوڑ دیں گی. کیا کرنا چاہیے اس وقت کہ نہیں میں نے کی ہے، آرام سے کہہ دینا چاہیے. ہم یا تو رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتا، یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، میں بس پاگل ہو گئی ہوں، صبح سے کھپ رہی ہوں، ایک تو بچہ جو ہے اس نے تنگ کیا ہوا ہے اور اوپر سے یہ بھی مسئلہ، اوپر سے گرمی ہے یا سردی ہے اور میں نے یہاں بھی جانا تھا. اور ہمیں پھر شادی کا دکھ یاد آ جاتا ہے، شادی پہ جو آپ نے سیٹ دیا تھا جس کو 15 سال ہو گئے ہیں، تو دیکھیں نا وہ بھی مجھے یاد آ گیا، آپ نے کبھی مجھے تحفہ نہیں لے کے دیا. اور میاں بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں یہ شادی کا وہ کہاں سے یاد آ گئی، یہ وہ لنک کیا بن رہا ہے اس سے، میں نے تو صرف صفائی کی بات کی. کانفیڈنس کہ میں نے بولنا کیا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا کرنا ہے. شوہر نے اگر کہا ہے کہ یہ پیسہ لو تو اس کو کیسے سپینڈ کرنا ہے. دیکھیں جب عورت امپاور ہوتی ہے نا تو پھر وہ مرد بھی اس کا اثر لیتا ہے. مرد بھی سوچتا ہے ہاں یہ میری بیوی، یہ میری ماں، یہ میری بہن اس قابل ہے کہ میں اس سے پوچھوں. لیکن جب ہم ہر مسئلے میں بوکھلائے ہوئے ہیں، بچہ 2 سال کا ہے تو تب بھی ہماری یہی حالت ہے، 10 سال کا ہے تب بھی یہی حالت ہے، ناشتہ نہیں کیا تو تب بھی ہم گرے پڑے ہیں، سردیوں میں ہمیں گرمیاں یاد آ رہی ہیں، گرمیوں میں ہمیں سردیاں یاد آ رہی ہیں، تو پھر وہ مرد کہتے ہیں میں اس کو کیسے بھروسہ کروں. پھر ہم کیا کہتے ہیں ان کو آگے سے، آپ پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، آپ تو انسینسٹیو ہیں. نہیں، وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ چیزیں وقت پہ ٹھیک ہو جائیں گی. اکثر مرد حضرات یہ کہتے نظر نہیں آتے، صبر کرو، کہتے ہیں بس صبر کر کے زندگی گزر جائے. بہت صبر کی ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہوگا اور اپنی زندگی کو کنٹرول میں لانا ہوگا. اندر جو وہ آندھی طوفان جھکڑ چل رہے ہیں نا، گرج ہے چمک ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. جتنی وہ باتیں ٹھیک ہوں گی آپ امپاورڈ ہوں گے، آپ کی بات کی ویٹیج ہوگی. لیکن اللہ کا دائرہ نہیں توڑنا، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں توڑنا کہ میں اگر بیوی ہوں تو میرے کیا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، وہ مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے. میں اگر بہن ہوں، میں اگر بیٹی ہوں، میں اگر کوئی بھی رشتہ ہے، ماں ہوں، مجھے اپنے اس ڈومین سے باہر نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے وہ ڈومینز بتا دی ہیں اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. دیکھیں نا میرے پاس کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ایک لڑکی آ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے مجھے آپ بتائیں یہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے، مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ پردہ عورت ہی کیوں کرے. سکھ مینٹیلٹی تو مردوں کی ہے نا، تو پردہ ان کو کرنا چاہیے، ہم کیوں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کور کر کر کے پھریں. مجھے یہ بتائیں وراثت میں مجھے کیوں نہیں حصہ مل سکتا زیادہ؟ لیکن یہ تو اللہ کا قانون ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، کسی وجہ سے بنایا ہے. ہم ان جگہوں پہ الجھتے ہیں جہاں پر ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات میں نہیں ہے، مسئلہ جو سوسائٹی کے چیلنجز ہیں ان میں نہیں ہے. مسئلہ ہمارے اپنے اندر کے طوفان ہے، اپنے اندر کی پریشانی ہے، وہ ہمیں سکون میں نہیں آنے دیتی. تو اس مہینے کا آپ کا ٹاسک یہی ہے، اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے. پہلے ایک مسلمان عورت کو کے لیے امن کو پسند کیا گیا، ایمان کو پسند کیا گیا. ایمان جو ہے وہ امن سے آتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب میں اپنے مسائل کو انڈرسٹینڈ کروں گی اور میں اپنے آپ کو امپاور کروں گی. امپاور میں کیسے کروں گی؟ اس کے لیے میں اپنے اندر اعتماد پیدا کروں گی. میں جو کام اچھے کر رہی ہوں
اس میں اپنے آپ کو دن میں کوئی 6-8 دفعہ شاباش دوں گی. میں دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گی کہ اس نے نہیں دیکھا, اس نے تعریف نہیں کی, اس نے کچھ نہیں کہا. میں خود اپنے آپ کو بتاؤں گی کہ تم نے اچھا کام کیا, آج کا دن اچھا گزرا, الحمدللہ. اسی طرح سے اپنی ٹیک کیئر کروں گی. اپنی ٹیک کیئر کیسے کی جاتی ہے؟ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, یعنی اپنی کلیننس اور ہر چیز اپنے آپ کو ٹائم دینا, اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا سونا, اسی طرح اپنی ہیلتھ, اپنی گرومنگ کرنا. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ مائیں یا خواتین لرننگ میں رہیں ہر وقت. نا اتنے چیلنجز ہیں, ہمارے اپنے ہیں, ہمارے اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں, ہمارے پھر بچوں کے ساتھ ہیں, انوائرمنٹ کے ہیں. ہم ڈرامہ دیکھنے تو بیٹھ جاتے ہیں, یا سوشل گیدرنگ ہو تو ہم اتنا بیٹھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بہت جگہوں پہ آپ کو بہت سا مٹیریل مل رہا ہے, بہت سے اپرچونیٹیز مل رہے ہیں, ان کو یوز کرنا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ شکر گزاری لے کر آنا, گریٹیٹیوڈ. اس کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا, تو اگر آپ اٹھتے ساتھ ہی پہلے آدھے گھنٹے میں 3 سے 5 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کر لیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو ہو جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا منفی سوچیں بہت آتی ہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں ہائے میرا جسم بڑا دکھ رہا ہے, ابھی دوائی بھی کھانی ہے, ابھی ناشتہ بھی بنانا ہے, ابھی فلاں کو بھی دیکھنا ہے, کل یہ مسئلہ تھا, اب آج پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. حالانکہ وہ مسئلہ پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے اور وہیں کا وہیں کھڑا ہے. میری زندگی کی مشکلات کب کم ہوں گی. تو یہ سوچتے ہوئے نہیں اٹھنا. اٹھتے ساتھ ہی جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ دیکھیں نا جو مسنون دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان میں بھی زیادہ الحمدللہ آتا ہے. تو 3 سے 5 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپنے اندر, اپنے گھر کو دیکھ کر, اپنی فیملی کو دیکھ کر, جو بھی خیال آتا ہے, جو بھی کوئی خیال آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ دیکھیں نا, ایک دانت میں درد ہو جائے, ایک پیٹ میں درد ہو جائے, اس دن کتنا یاد آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم کتنے آرام سے رہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. دیکھیں نا, ہم نے کتنے رولز پلے کرنے ہیں نا. سب سے پہلے تو اللہ کا بندہ بننا ہے, پھر ہم نے سوسائٹی میں بھی پروڈکٹیو رول دینا ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ ایک عورت گھر کی نیوکلیس ہوتی ہے, اس عورت سے ہی گھر چلتا اور بنتا اور ٹوٹتا جیسا بھی وہ ہوتا ہے. تو جتنا عورت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ خاندان جو ہے نا وہ آگے صحیح چلتا ہے. جو کہا نا کہ ہم جب کریں اور خود کو شاباش دیں تو اکثر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, کوئی کر کے کیا پتہ یہ ٹھیک ہے, کیا پتہ نہیں ہے, اور تو یہ بھی ہمیں ایسے کہہ دینا کہ نہیں اس طرح نہیں تو اس طرح کرنا چاہیے. تو وہ ہم اپنی کنفیوژن کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں کہ بار بار خیال آ رہے ہوتے ہیں نا کیا پتہ ٹھیک ہے کیا پتہ غلط ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو شاباش دیں تو یہ نہ غلط چیز پہ شاباش دیتے رہیں. اس کے لیے آپ نے نا فیکٹس کو دیکھنا ہے. یعنی مثلاً آپ نے کھانا پکایا, اب یہ تو حقیقت ہے نا کھانا پکایا, اور ہو سکتا ہے کسی نے اس کھانے کی تعریف نہ کی ہو, لیکن کھا لیا نا سب نے, کھانا ختم ہو گیا نا جو پکا تھا, تو پھر اپنے آپ کو کیا کہنا ہے اس پہ؟ شاباش. آپ نے صبح اٹھ کے جب بچوں کو بھیج دیا, فیملی کو, جو بھی ہسبینڈ ہے سب کو, جی اب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, صبح کے جو کام تھے کر لیے, اب آپ نے منہ ہاتھ دھویا, آپ نے کوئی جوڑا نکالا, اس کو پریس کیا اور پہنا, یہ فیکٹ ہے نا. تو پھر کیا کہنا ہے جب کپڑے چینج کر لیے؟ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں شکر ہے, ویری گڈ, شکر آپ نے کپڑے بدلے, منہ ہاتھ دھویا. تو اسی طرح اپنے آپ کو کہنا ہے کہ گڈ تم تیار ہوئی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ انعامات کیے ہیں, ہمیں اتنا اچھا لباس دیا, اتنا اچھا گھر دیا, ہم نے وہ کام کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح خود کھانا کھایا تو اپنے آپ کو شاباش دی. جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا شاباش, پوری پلیٹ ختم کر لی, تو اپنے آپ کو شاباش دینا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. اسی طرح کسی کو سلام کیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں کتنی اچھی ہوں, الحمدللہ میں سب کو سلام کرتی ہوں, اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ مجھے احساس ہے کہ سب کو سلام کرنا. کسی کو کوئی بزرگ ہے اس کو جگہ دی بیٹھنے کی, ان کی بات سن لی, تو پھر اپنی تعریف کر لینی ہے دل میں کہ الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے موقع دیتا ہے اور ہم اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ فیکٹ کے اوپر اپنی آپ کی تعریف کرتے ہیں نا, تو اس سے غرور اور تکبر نہیں آتا. غرور اور تکبر آتا ہی وہاں ہے جب ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ.
تم بڑی چیز ہو. تو بس اتنی تعریف، اور تعریف اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کی ویلیو نہیں نہ کر رہے ہوتے تو ہم پریشان رہتے ہیں، اور ہم پھر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور میری ویلیو کرے. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر خواتین یہ کہتی رہتی ہیں شوہر نہیں پوچھتے، یا کہتی ہیں کہ جی سسرال میں کوئی نہیں مجھے پوچھتا، کیونکہ وہ باہر سے چاہ رہی ہیں کہ کوئی تالیاں بجائے. باہر سے نہیں لوگ تالیاں بجاتے ہیں ہمارے لیے، ہمیں اپنے آپ کو اندر سے اس بات پہ راضی کرنا ہوتا ہے کہ میں بہت سے اچھے کام کر رہی ہوں. اور ہاں جہاں کمی کوتاہی ہے میں اسی لیے یہ کرنا چاہ رہی ہوں نا، اپنے آپ کو شاباش دینا چاہ رہی ہوں کہ مجھے جب یہ احساس ہوگا کہ میں نے 5 کام اچھے کیے ہیں تو پھر میں اپنے آپ کو کہوں گی چلو 6 بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. وہ جو 8واں کام نہیں ہو رہا اس کی طرف بھی توجہ دو. لیکن جب ہم روز اپنے آپ کو بلڈوز کرتے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم بیکار ہو، تو پھر نہ ہمارا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے اور نہ ہم اس پہ راضی خوش ہوتے ہیں. یہ جو شکر گزاری کی آپ نے بات کی، تو یہ کیسے بندہ زیادہ، ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ نہیں، ویسے منہ سے تو کہتے ہیں شکر اللہ یہ بھی ہے، لیکن جو تو کچھ چھوٹا موٹا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ہم فوراً جو ہے اس میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اس شکر گزاری سے تو فوراً ہی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کیسے مطلب آپ اس کے قریب؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے اور کوئی شخص ہے جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں. اگر آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں کہ میرے پاس اس وقت یہ تکلیف ہے مجھے، یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، تو یہ تو شکر گزاری کے خلاف نہیں ہے نا. یہ بھی تو فرق کرنا ہے نا. جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، اب آپ کو سارا دن بہت سارے چیلنجز ہوئے، آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، لیکن اب آپ چاہ رہی ہیں کہ جب ہسبینڈ آئے ہیں تو میں ان کو بتاؤں تو صحیح نا، تھوڑے سے دکھ تو بانٹوں نا. اللہ تعالیٰ نے عورت کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، اس کو صرف یہ شوق ہوتا ہے کوئی میری بات سن لے. اور ہسبینڈ کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ کیونکہ وہ قوام ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اس لیے بتا رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس لیے ان میں کلیش ہوتا ہے. اصل کام یہ ہوتا ہے کہ مرد کو یہ چاہیے کہ وہ عورت کی بات بس سن لے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس وقت ناشکرہ پن کر رہی ہوں. وہ یہ سوچے کہ میرا دل چاہ رہا ہے شیئر کرنے کو، کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، یہ مجھے مشکل پیش آئی، یہ کام اچھا ہوا، یعنی آپ ایک شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ناشکری یہ ہو جائے گی نا کہ یعنی آپ کو کچھ اس میں کسی کام میں خیر ہی نہ نظر آئے. آپ کہہ سکتے ہیں مثلا اپنے بچے کی اگر آپ بات کریں کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور میں اچھی طرح سیٹلڈ ہوں، خوش ہوں. اب میں نے اس مسئلے کے لیے پریشان ہوں، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس میں تو وہ بات ناشکری والی نہیں ہے نا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو بھی ناشکری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اسی وجہ سے نا بہت سے لوگ اپنے مسائل کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو شاید یہ ناشکری ہو جائے گی. اور وہ جسے کہتے ہیں نا اگر چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے تو وہ کینسر بن جاتا ہے پورے ان کے لیے، خاندان کے لیے، اور وہ پریشان بیٹھے رہتے ہیں. اسی طرح اسلام میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اولو الامر سے بات کرنی چاہیے. فرض کریں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو میں اب اپنے جیسے ایک بندے سے بات کر رہی ہوں جو کہ ہاں اچھا تمہارا یہ مسئلہ میرا بھی یہ مسئلہ ہے، تمہارے میاں بھی یہ نہیں کرتے، میرے بھی یہ نہیں کرتے، آؤ چلو بیٹھ کے دکھ بانٹتے ہیں. اب یہ ناشکری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی فیملی میں کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی فیملی میں یا فیملی سے باہر کوئی ایکسپرٹ ہے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے کہ اس کو مسئلے کو ایسے حل کر لیں، اس میں یہی آپشن ہے، وہ جب آپ کریں گے تو وہ ناشکری نہیں ہوگی. تو آپ کو نا ہر وقت اس کو ہم کہتے ہیں وے اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اپنا جسے کہتے ہیں نا یہ محاسبہ بڑا سخت رکھنا چاہیے. اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ میں ناشکری تو نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ، لیکن میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور یہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ جو ایک پچھلا 15 سال پرانا سیٹ بھی یاد آتا ہے، تو یہ جب پریزنٹ کی چیزوں کو جب آپ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب یہ نہیں ہوا تھا، پھر وہ نہیں ہوا تھا، پھر وہ نہیں ہوا تھا، میں تو شروع سے ہی کچھ ہوا ہی نہیں میری زندگی میں. دس از ناشکری. دس از ناشکری. اس کے لیے بہت آسان فارمولہ، اگر آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ بہت اپنے اندر فرق محسوس کریں گے. اس میں یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف ان دا مومنٹ رہ کے نا جو کام ہے بس وہ کریں. جیسے آج میں اپنے آفس میں ہی بات کر رہی تھی، نرسنگ سٹاف ہے، اس کو میں نے کوئی کام کہا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا، تو نرس نے مجھے کہا کہ نہیں وہ پچھلے سال یہ تھا اور 6 مہینے پہلے یہ تھا اور اس نے یہ کر دیا. تو میں نے کہا نہیں، میں اور کوئی بات نہیں کر رہی، مجھے نا ادھر ادھر کی بات نہیں ڈسکس کرنی. نہیں میڈم یہ لنکڈ ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں ڈسکس کرنی، مجھے صرف یہ جو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے
اور اس سچویشن کے بارے میں پوچھا, مجھے صرف اس کا جواب چاہیے. ایون گھر میں جیسے کئی دفعہ ہسبینڈ وائف بات کر رہے ہیں, ہسبینڈ ہی کہہ دیتا ہے آپ کو تم نے پچھلے مہینے بھی یہ بات کی تھی اور تم نے 3 مہینے پہلے بھی یہ بات کی تھی, تو ہمیں تو وہ 3 مہینے کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو 30 سال یاد آ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا جی مقابلہ کرنا ہے تو ٹھہر جائے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اگر ہم ابھی اس مسئلے کو حل کر لیں, لیٹس ناٹ برنگ ان ادرس. اب یہاں سے دیکھیں آپ امپاورڈ ہو جائیں گے, یہاں سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی آ جائے گا کہ میں نے صرف ابھی اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تم نے 4 مہینے پہلے بھی مجھ سے پیسے لیے تھے, آپ کہیں دیکھیں نا وہ تو بات ہو گئی نا, لیکن ابھی جو پیسے ہیں اور آج کا جو کام ہے, ہم کیا کرتے ہیں وہ پورا بجٹ کھول لیتے ہیں, حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب یہ ہوا تھا, پھر اس نے لیے تھے, پھر اس کا ہوا تھا, پھر وہ بات پھیل جاتی ہے. بات کو سکیڑنا ہے, اس کو کہتے ہیں اس کے اوریجنل سائز پہ لانا ہے. ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا, ہمیں نا یوں بات کو پھیلا کے دکھاتا ہے, اسپیشلی عورتوں کا دماغ, کیونکہ ہم ایموشنل ہیں نا, تو جہاں پہ ایموشن زیادہ ہوتے ہیں وہ دماغ یوں جاتا ہے. تو آپ جب بات کو چھوٹا کرتے ہیں, اس کو اس کے اوریجنل سائز پہ لاتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں, تو آپ کو رزلٹ اچھے ملتے ہیں. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.